ناول دل مل گیا از قلم اکسا۔ تو میں ناول پڑھ کے آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کر رہی ہوں۔ ہیرو ہیروئن کی کیمسٹری بہت اچھی ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی چھوٹے سے ناول میں کیا ہی ہوگا، کیا سٹوری ہوگی، لیکن یہ بہت مزے کا، آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ دسمبر آن پہنچا، مگر نہ جانے کیوں سردی آنے کا نام تک نہیں لے رہی۔ رات کو لحاف میں گرمی سی محسوس ہوتی، ذرا مونگ پھلی کاجو بادام کھاؤ متلی ہونے لگتی، آگ کے آگے جاتے پسینہ آتا، گرم کافی کپ خالی ہونے تک گرم ہی رہتی، منہ سے بھاپ پھر بھلا کہاں نکلتی۔ جیسے موسم کا اثر انسانی مزاج پر ہوتا ہے، اس بار شاید انسانی مزاج موسم پر اثر کر گیا تھا۔ سامان باندھتی اس نے ایک بار پھر خلیل بھائی اور موسم کے ٹھنڈا ہونے کی دعا کی تھی۔ بھائی کی مس کال تیسری مرتبہ آئی تھی۔ وہ بیگ اٹھاتی باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں صوفے پر سر جھکائے سجیلا باجی بیٹھی تھی۔ اس کو انہیں دیکھ کر بے ساختہ افسوس ہوا۔ اس نے وہیں رک کر گردن موڑ کر بیڈ روم کی جانب نگاہ کی۔ دروازہ بند تھا، خلیل بھائی اندر تھے۔ تعلیم کے نام پر علم کچھ لوگوں کو محض لفظ اور معلومات ہی سکھاتا ہے۔ ان کی فطرت جوں کی توں رہتی ہے اور عادات بھی وہی پختہ، نظریات اٹل۔ بے دلی سے سوچتی اس نے سجیلا باجی سے اجازت چاہی۔ ناشتہ؟ انہوں نے رندھی آواز سے بے ساختہ کہا۔ لیٹ ہو جائیں گے سجیلا باجی، بھائی کو جلدی ہے۔ بیگ اٹھائے انہیں مل کر خلیل بھائی کو خدا حافظ کہنے کے خیال کو جھٹکتی وہ باہر نکل آئی۔ بھائی نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور اس کے بیٹھتے بائک بھگا لی۔ 2.5 گھنٹوں کا سفر 1.5 گھنٹے میں طے کیا۔ وہ گاؤں پہنچے تھے۔ تعلیم مکمل ہوئی، یونیورسٹی خیر باد۔ آہ گاؤں پیارا، آہا گھر پیارا گھر۔ اس نے چاروں جانب نگاہوں سے چوما۔ دھندلی صبح کسی پاکیزہ دوشیزہ سی دوشیزگی لیے ہوئے تھی، سیاہ دھاری سفید دھاری سے جدا ہوئی چاہتی تھی۔ اماں فل سائز قرآن کھولے تلاوت میں مصروف تھیں۔ پارسا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وضو کرتے اس کی نگاہ دیوار پار اتری۔ کل سارا دن اماں سے باتیں کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اپنی بچپن کی سہیلی عشا تک سے ملنے نہ جا سکی۔ تھکاوٹ کی بنا پر نیند سر شام ہی آنکھوں میں آ اتری تھی۔ سر جھٹکتے وضو مکمل کرتے وہ جائے نماز پہ آ کھڑی ہوئی۔ خشوع و خضوع سے ادائیگی کے بعد وہ تسبیح لیے پچھلی حویلی کی جانب آ گئی۔ بچپن میں وہ اسے پایاں باغ کہا کرتی تھی۔ آم کے پیڑ کے علاوہ یہاں اور بھی بہت سے درخت تھے۔ ایک طرف احاطہ سا تھا جہاں بھینس بندھی ہوئی تھی، مرغیوں کا بڑا سا ڈربہ تھا اور 7 بکریاں بھی۔ بڑے سے گراج نما برآمدے میں ٹریکٹر اور گدھا گاڑی تھی۔ لمبے سانس لیتی ہلکے قدموں چلتی وہ تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی جب باہر سے کچھ آواز آئی۔ وہ کچھ ناسمجھی سے آگے بڑھی، لکڑی کا پھاٹک کھول کر جھانکا۔ پیپل تلے صدیق کی چارپائی بستر سمیت پڑی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ٹریکٹر بمحل کھڑا تھا، انجن چل رہا تھا، یعنی کوئی موجود تھا وہاں پر۔ دبے قدموں پارسا ذرا آگے بڑھی۔ کوئی شخص 2 زانوں نیچے بیٹھا تھا، ہلکے پھل میں کوئی اینٹ اٹکی تھی شاید، وہ اسے نکال رہا تھا۔ دیکھتے ہی اینٹ ایک طرف اچھالتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر سامنے کھڑی پارسا پر ڈالی، ایک دم چونکا اور ٹریکٹر کی سیٹ پر آ بیٹھا۔ پارسا کو اس کا چہرہ بے حد شناسا سا لگا۔ ارے یہ تو دل محمد تھا۔ جوش سے قدرے آگے ہوئی مگر تب تک وہ ٹریکٹر سمیت جا چکا تھا۔ تسبیح گود میں رکھے وہ صدیق کی چارپائی پر آ بیٹھی۔ زمین فصل کے لیے تقریباً تیار تھی۔ 17 سال بنجر پڑی رہنے کے بعد بالآخر آباد ہوئی تھی۔ جن دنوں اچانک ابا جی پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، ولی محمد لوگ نئے نئے اس گاؤں میں آئے تھے۔ منشی یہ 16 ایکڑ دھوکے سے ولی محمد کو بیچ کر خود فرار ہو گیا۔ ابا جی کی وفات کے بعد دادا جی، جو تقریباً ان تمام کاموں سے سبکدوش ہو چکے تھے، عملی طور پر آئے، سب زمینوں کی دیکھ بھال کی۔ 15 سال مقدمے کی پیروی کرتے رہے، پیشیاں بھگتتے رہے۔ 2 سال پہلے دادا جی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو اماں نے ولی محمد کے ساتھ صلح صفائی کر کے مقدمہ واپس لے لیا۔ ولی محمد نے 2 فصلوں کا منافع اماں کو دینے کا وعدہ کیا تھا اور 1 کنال کا شہر کے پوش علاقے میں پلاٹ دیا تھا۔ ولی محمد خود بھی بوڑھا ہو چکا تھا، سو سب کچھ دل محمد کے حوالے کر دیا تھا۔ دل محمد اب یہ زمین کاشت کرنے والا تھا۔ 17 سال بعد اس زمین میں ہریالی آنے والی تھی اور رونق بھی۔ تہجد کے بعد یہ ہونے والی ہلکی رمجھم اب تھک ہار کر ٹھہر چکی تھی۔ آسمان البتہ ابھی بھی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ معطر سی فضا پاکیزگی کا سحر لیے ہوئے تھی۔ پارسا گیٹ سے نکل کر روڈ تک پیدل چلتی موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے، اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے، وہ خوبی محسوس ہوتی۔ گاؤں سڑک کے اس پار تھا۔ اس طرف واحد ان کا گھر تھا، سالیہ سال سے اکیلا۔ ساتھ 1-2 ان کے مزاروں کے گھر اب بن گئے تھے۔ دادا کی وفات سے چند ماہ قبل انہوں نے نیا گھر جدید طرز پر تعمیر کیا تھا۔ سڑک سے پتھریلی روش چند قدم مین گیٹ تک جاتی تھی۔ روش کے دونوں اطراف کیاریاں تھیں۔ دائیں جانب انواع اقسام کے پھول اور موتیے کی بیل جو گیٹ سے اوپر چلی گئی تھی، جبکہ بائیں جانب گھریلو استعمال کیے ہر سیزن کی سبزیوں کے علاوہ دھنیا، پودینہ، لہسن، پیاز وغیرہ اگی تھیں۔ مین گیٹ سے اندر جاؤ تو دائیں جانب لون تھا،
بائیں جانب بڑا سا گراج نما برآمدہ تھا۔ پتھریلی روش چند قدم اندر رہائشی عمارت تک جاتی تھی۔ بڑا سا لاؤنج جس کا ایک دروازہ پچھلے صحن کی طرف کھلتا تھا۔ پچھلی جانب بھینسوں کا باڑہ، بکریوں کی جگہ اور مرغیوں کے ڈربے تھے، اور ایک لکڑی کا پھاٹک نما بڑا سا گیٹ تھا جو زمینوں کی جانب کھلتا تھا۔ یہ گیٹ ٹریکٹر اور گدھا گاڑی لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھاٹک کے باہر ایک طرف پیپل کا بڑا سا درخت اور دوسری جانب نیم کا درخت تھا۔ چند منٹ کی واک کے بعد پارسا اندر چلی آئی۔ اماں ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ویسے تو اندر جدید طرز کا کچن اور گیس کا بھی انتظام تھا، مگر اماں زیادہ باہر والے اوپن کچن میں لکڑیوں کی آگ پر کھانا بنانا پسند کرتیں۔ اپنی مڈل کلاس بے حد محنتی اماں پر اسے بے ساختہ رشک آیا۔ ابا اور دادا کی وفات کے بعد سے سب کچھ انہوں نے اکیلے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ اسے پڑھنے لاہور بھیج دیا تھا۔ نورالعین قریبی قصبے کے مشہور کالج کے کیمپس سے بی ایس آنرز کر رہی تھی۔ علی ایف ایس سی کر رہا تھا اور یاسا 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ سب کی تعلیم پر اماں خصوصی توجہ دیتی، اور اماں اچھی نشانچی تھیں اور بہادر تو بے حد۔ رات کو رائفل سرہانے رکھ کر سوتی۔ باہر لوگوں خصوصاً مردوں سے بات کرتے ان کی زبان ببول سے نکیلی اور نیم سے کڑوی ہوتی۔ اپنے بچوں کے لیے وہ شہد تھیں یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ آگ جلا کر اماں اندر سے کچھ لینے گئیں۔ پارسا پیڑھی گھسیٹ کر چولہے کے نزدیک آ بیٹھی اور پیڑا بنانے لگی۔ ارے میں بنا لیتی ہوں پارسا، تمہیں کہاں آتا ہوگا یہ سب، کہیں ہاتھ نہ جل جائے۔ آپ تو شروع سے بناتی آئی ہیں اماں، اب ہمیں بھی کچھ خدمت کا موقع دیں۔ اس کے لہجے میں اماں کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اماں صدقے میری پڑھی لکھی بچی کی ایسی اچھی سوچ، ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں پڑھی لکھی ہوں تبھی تو ایسی سوچ ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں پڑھی لکھی ہوتی ہی کہاں ہیں، انہوں نے تو رٹے لگائے ہوتے ہیں۔ پارسا اماں کے ساتھ مل کر کھلکھلا دی۔ اماں میں ذرا عشا کی طرف سے ہو آؤں۔ گیٹ سے نکلتے اس نے ہانک لگائی تھی۔ عشا کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، سو اس کی ماں اس کا سب سامان بکھیرے بیٹھی تھی۔ اندر کمرے میں عشا الگ تھلگ سی ایک کونے میں اداس بیٹھی تھی۔ ہونے والی دلہنیا خیر تو ہے نا؟ پارسا نے اس کے ساتھ بیٹھتے شانہ زور سے ٹکرایا۔ خیر ہی ہے بس۔ کیوں، کیا ہوا؟ پارسا مجھے گاؤں کے لوگ اچھے نہیں لگتے، یہ کچے پکے سے مکان، کھلے صحن اور قمیص شلوار پہننے والے مرد۔ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا شہر میں پڑھنے اور اونچے پکے مکانوں میں بسنے کا۔ اداسی اس کے لہجے سے واضح تھی۔ یہ پکے اونچے اونچے گھروں کے مکین جو ہوتے ہیں نا، ان کے دل بھی اتنے ہی پکے اور سخت ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کو ہمیشہ اچھے نصیب کی دعائیں دی جاتی ہیں، پکے امیر گھروں کی نہیں۔ نصیب اچھے ہوں تو جھونپڑی والے بھی شہزادیاں بنا کے رکھتے ہیں، نصیب اچھے نہ ہوں تو محلوں والی بھی روتی پھرتی ہیں۔ مرتضیٰ بھائی کے گھر والے کتنے اچھے اور سلجھے ہوئے ہیں، اور خود وہ بھی تمہیں بے حد خوش رکھیں گے۔ پارسا اس کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی۔ رہی بات شہر میں رہنے کی، تو جب تمہارے بچے ہوں گے، بڑے ہوں گے، پڑھیں گے، تو انہیں شہر میں گھر لے دینا، خود بھی جتنے دن چاہو رہ آنا، اور ان کے لیے بھی گاؤں کی سوگاتیں لے جایا کرنا۔ آخر ان کا بھی تو حق ہوا کرے گا نا اپنے گاؤں کی سوگاتوں پر، پارسا شرارتاً کہہ رہی تھی۔ چل ہٹ، بدتمیز نہ ہو تو۔ عشا نے ہنستے ہنستے اس سے ایک جڑی۔ ایسے خیالات ہیں تو اپنے لیے تو تم پکا دیہاتی ڈھونڈو گی۔ عشا نے اسے چھیڑا۔ نہ دیہاتی نہ شہری، پارسا نے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ بس جس سے دل مل گیا، جو آنکھوں سے دل کا حال جان لے، میرے ان کہے لفظوں کو بھی سمجھ لے، محبت تو دے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی بے پناہ دے، مان دے، بھروسہ دے، پھر چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری یا غیر ملکی ہی۔ اس نے آنکھ میچھی۔ پارسا، عشا ادھر آؤ ذرا، یہ سب سمیٹو، میں ذرا حکیم صاحب کے گھر سے ہو آؤں۔ راستہ آنٹی دونوں کو بلاتے ہوئے باہر گیٹ کی طرف بڑھیں تو وہ دونوں سامان سمیٹنے لگیں۔ وہ سب کھیت کنارے کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے، مزدور سب تو اپنی مزدوری لیے جا چکے تھے۔ دل محمد، منشی اور پارسا ابھی تک حساب کتاب میں غرق تھے۔ معاہدے کے مطابق صرف نفع کی رقم دی جانی تھی۔ آخری کھیپ بھی جا چکی تھی۔ دل محمد نے سبھی پیسے پارسا کے آگے رکھے۔ پارسا نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ آپ یہ ساری رقم رکھ لیجئے، چاول کی فصل امید سے زیادہ اچھی ہوئی ہے، میں نے اپنا خرچہ صرف نکالا، باقی سب آپ رکھ لیجئے۔ منشی نے معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ میں بہت ایمانداری سے اپنی زمین کاشت کرنا چاہتا ہوں، بڑوں نے جو بھی فیصلہ کیا میں جانتا ہوں، زمین کی مالیت کروڑوں میں ہے، سو میں کسی کی حق تلفی نہیں چاہتا۔ وہ وضاحت کر رہا تھا۔ آپ کی اماں سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں؟ نہیں، آپ خود کر لیجئے گا۔ اوکے چودھری صاحب، اجازت دیں۔ منشی اٹھے، اس سے ہاتھ ملاتے چل دیے۔ دل محمد زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج مال بھیجنے کے بعد بچی کچی برالی کو اکٹھا کر کے آگ لگاتی تھی۔ رات اس کا ارادہ فصل میں ہل چلانے کا تھا۔ کاشتکاری کا خیال کیسے آیا؟ پارسا کے پوچھنے پر اس نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ یوں ہی، شوق تھا بہت۔ چائے بھجواؤں آپ کے لیے؟ پارسا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ وہ حسب معمول صبح پچھلے صحن میں واک کر رہی تھی جب کسی نے ہلکے سے دروازہ بجایا۔ پارسا نے آنکھیں بڑھ کر دروازہ کھولا تو دل محمد تھا۔ یہ ٹریکٹر رکھنا تھا۔
نیند سے بے حال بے حد سرخ آنکھوں سے وہ کہہ رہا تھا۔ پارسا نے پورا پھاٹک کھول دیا۔ صبح کی معطر خاموشی میں ٹریکٹر کی اتنی اونچی آواز عجیب بھیانک لگ رہی تھی۔ کسان صاحب، اب ایک ٹریکٹر بھی لے ہی لیں۔ وہ اس کے پاس سے گزرا تھا جب پارسا نے کہا، انشاءاللہ پہلے قرض اتار لیں۔ آہستہ سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی بیٹھی تھی کہ عائشہ چلی آئی۔ پارسا کو اسے دیکھ کر حقیقتاً خوشی ہوئی۔ خوش ہو؟ چائے کی چسکیوں کے درمیان پارسا نے پوچھا۔ ہوں تو صحیح، کندھے اچکاتے اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا بھلا؟ خوش ہوں، لیکن ایک عجیب سی کسک بھی من کے اندر رہتی ہے۔ شہر ہوتا تو زندگی میں کوئی ہنگامہ خیزی ہوتی۔ شہر کی زندگی واقعی ہنگامہ خیز ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی وبا یا بلا کا زیادہ تر سامنا یہی لوگ کرتے ہیں۔ چھوٹے شہر اور گاؤں چھوٹے ڈاٹلے بچوں جیسے ہوتے ہیں، جن کے بڑے انہیں ہر آفت سے بچانے کو سایہ فکن ہوتے ہیں۔ یہی ایک بات اندر رکھو گی تو خوش کیسے رہو گی؟ پارسا اسے دھیمے دھیمے سمجھا رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے ابھی ابھی لوٹی تھی۔ آج تو تھکن بھی حد سے سوا تھی۔ آخری تاریخ، یہ اسائنمنٹ جمع کروانے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ کپڑے چینج کرتی وہ لیٹ گئی۔ اچانک زوردار آواز کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم سے ڈر کے باہر آئی۔ خلیل بھائی لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ کچن میں آئی۔ سالن کی کڑاہی اوندھی پڑی تھی۔ سچیلا آپی دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، آنکھیں موندے خوفزدہ انداز میں سلیب کے ساتھ کھڑی تھیں۔ وہ سنجیدہ سی صورتحال پر غور کرتے کھڑی رہی۔ تبھی سچیلا کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ اٹھ کے سچیلا آپی کے لیے پانی لے آئی۔ آپ ٹھیک ہیں سچیلا آپی؟ کندھے پر ہاتھ رکھے اس نے پوچھا۔ بظاہر۔ آتے ہی مجھ سے کھانے کا پوچھا۔ میں نے کہا 10 منٹ لگیں گے، سالن دم پر ہے۔ کڑاہی الٹتی اور بکتے جھکتے چلے گئے۔ سچیلا آپی خود کلامی کر رہی تھیں۔ آپ کو خلیل بھائی کے مزاج کا پتہ ہے نا، آپ ان کے آنے سے پہلے ہی سب تیار رکھا کریں۔ اس نے اپنی دانش میں مشورہ دیا۔ زیادہ تر کھا کے آتے ہیں، ہفتے میں 1-2 باری گھر آ کر کھاتے ہیں۔ میں پھر بھی روزانہ ان کے آنے تک بنا رکھتی ہوں۔ بس آج ہی تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ سیدھا چلنے والے انسان کے ساتھ سیدھا چلتے جانا بے حد آسان ہوتا ہے۔ الٹا چلنے والے کے ساتھ بھی قدم مل ہی جاتے ہیں، مگر جو سیدھا چلتے ایک دم الٹا ہو جائے، الٹا سے ٹیڑھا، ٹیڑھے سے سیدھا، اس کے ساتھ کیسے قدم ملائیں؟ سچیلا آپی روحانسی سی کہہ رہی تھیں۔ آپ کو شادی سے پہلے خلیل بھائی کی طبیعت کا اندازہ تھا؟ ساتھ رہنے سے کسی انسان کی فطرت کا ٹھیک سے اندازہ ہوتا ہے۔ 2 پروپوزل ایک ساتھ آئے تھے۔ ایک امی کے کزن کا بیٹا اسجد، جو میرا یونیورسٹی فیلو بھی تھا، بے حد سافٹ نیچر کا، بس ذرا ہاتھ تنگ تھا اس کا۔ ماں باپ بیٹی کا سکھ دیکھتے ہیں، دل نہیں دیکھتے۔ سچیلا آپی کے لہجے میں پچھتاوا بول رہا تھا۔ بھادوں کا حبس دھان کی فصل پر حاوی تھا، ایک پتا تک نہ ہل رہا تھا۔ اوپر سے 4 گھنٹے ہوئے بجلی گئے۔ پارسا پچھلا پھاٹک کھولے نیم کے درخت تلے بیٹھی تھی۔ بارش سے زیادہ ہونے کے سبب فصل بہت شاندار ہو رہی تھی۔ دھان کی دودھیا سی خوشبو حبس میں مدغم تھی۔ دھان کی یہ فصل بھی اس بار انہی کی تھی۔ دل محمد کو پیسوں کی اشد ضرورت آن پڑی تھی، سو درمیان میں ایک فصل اس نے اپنے لیے کاشت کی تھی۔ پارسا پگ ڈنڈی پر چلتی ایک طرف لگے ٹیوب ویل کی جانب آئی۔ کل کا کائی زدہ پانی حوض میں کھڑا تھا۔ وہ حوض کی دیوار پر بیٹھ گئی اور بے مقصد سیدھی کھڑی فصل کو تکتی گئی۔ دل محمد کی جیب پاس سے گزری اور آگے جا کر رک گئی۔ خیریت ہے؟ وہ پاس آ کر پوچھ رہا تھا۔ جی، اپنی فصل دیکھ رہی ہوں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ فصل آپ کی صحیح، زمین میری ہے، یاد رہے۔ وہ مذاق کر رہا تھا۔ یاد ہے، وہ سیدھا کھڑی ہوتی کہہ رہی تھی۔ میں ذرا مارکیٹ تک جا رہا تھا۔ گوگل سے رہا تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ پگ ڈنڈی پر چلتی گھر کے سمت آئی۔ اماں پھاٹک کے قریب ہی تھیں۔ کیا کہہ رہا تھا دل محمد؟ عجیب لاپرواہ سائے۔ نہیں اماں، بہت سنجیدہ اور محنتی ہے۔ ارے اتنا ہی سنجیدہ اور محنتی ہوتا تو پڑھ لکھنا چاہتا۔ باپ مار مار کر تھک گیا، مگر مجال ہے جو میٹرک سے آگے نکلا ہو۔ پڑھائی کا شوق نہ ہوگا تبھی محنت نہ کی۔ کھیتی باڑی میں تو بہت جان مار رہا ہے۔ حلیمہ یا صدیق کو دیکھو، ان سے کہو یہ بھینسوں کو اندر برآمدے میں باندھ دے، یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے۔ اماں کو اس کا دل محمد کی سائڈ لینا اچھا نہ لگا تھا۔ دھان کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر پارسا بھی چلی جایا کرتی تھی۔ مزدور عورتیں محنت کشی سے دھان کاٹے جاتی، پارسا بڑی شوق سے دیکھے جاتی، انہیں درانتی چلاتے۔ میں بھی کروں؟ مزدور عورت اللہ رکھی کے پاس بیٹھتے پارسا نے اجازت چاہی۔ آپ کو طریقہ نہیں آئے گا بی بی، آپ کے ہاتھ اتنے ملوک ہیں قلم پکڑنے والے، ان سے درانتی نہ پکڑی جائے گی۔ وہ اس کے گورے چٹے ہاتھوں کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، تم سکھاؤ تو صحیح۔ پارسا اس کے قریب بیٹھی۔ یہ ایک مٹھ میں درانتی پکڑتے ہیں اور دوسری میں یہ دھان کی شاخیں۔ اوہ اچھا، یہ بہت آسان ہے، میں کر پاؤں گی۔ پارسا جوش سے بولی۔ دور کھڑے مزدور سے بات کرتے دل محمد نے بغور اس کی حرکت کو دیکھا اور بڑبڑایا۔ یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی اگر انہیں سب کا چاو رہتا ہے تو میں میٹرک پاس بھلا ٹھہرا۔
تم ہاتھ ہٹا لو، میں کر لوں گی۔ پارسا نے دھان کی چند ایک شاخیں کاٹ کے پھولے نہ سمائی۔ جی بی بی، اللہ رکھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلی بار درانتی چلائی تو وہ دھان کی بجائے اس کے ہاتھ کو کاٹتی چلی گئی۔ انگوٹھے کے اوپری طرف سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ ہاتھ چھٹکتی اٹھتی ہوئی وہ چیختی چلی گئی۔ اللہ رکھی بوکھلا کے آگے بڑھی۔ دل محمد مزدور سے بات ادھوری چھوڑتا بھاگ کر چلا آیا۔ زیادہ گہرا زخم نہیں تھا جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اپنا رومال اس کے ہاتھ پر لپیٹتا وہ نرمی سے بولا۔ بڑی سے بڑی تکلیف سہ جانے والی اماں اس کی چھوٹی سی چوٹ پر گھبرا اٹھیں۔ ایم فل میں ایڈمیشن لو اور چلو یونیورسٹی، یہاں تم نے ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں چھوڑنی۔ اماں پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ رومال اتار کر پٹی لپیٹتے اسے کچھ یاد آیا۔ سر جھٹکا مگر خیال روانی سے بہنے لگا۔ خلیل بھائی کے کچھ دوست آج کھانے پر آ رہے تھے۔ اس کا یونیورسٹی میں کل ٹیسٹ تھا مگر وہ سجیلا آپی کی مدد کے خیال سے کچن میں آ گئی۔ سجیلا آپی کافی مصروف دکھائی پڑتی تھیں۔ VVIP دعوت کی تیاری تھی۔ کئی ایک آئٹمز کے ساتھ وہ نبرت آزما تھیں۔ سجیلا آپی، لائیں میں بھی ہیلپ کروں، اور پلیز سیلڈ اور رائتا بنانے کا کہہ کر تکلیف مت کیجیے گا، وہ تو میں ہاتھ کے ہاتھ بنا لوں گی۔ پھر یہ کوفتے بنا دو اور کباب فرائی کر دو۔ سجیلا آپی بریانی کی تہیں جماتی مصروف انداز میں بولی۔ اسے افسوس ہوا اس نے آج چھٹی کیوں نہ کر لی یونیورسٹی سے۔ وہ عموماً کچن کا کام نمٹاتے ساتھ باتیں بھی کیے جاتی مگر آج اس قدر مصروفیت تھی کہ دونوں خاموشی سے اپنا کام نمٹا رہی تھیں۔ کوفتوں کے لیے گریوی بناتے اس نے ایک نظر سجیلا آپی پر ڈالی۔ وہ فروٹس کاٹ رہی تھیں۔ وہ کبابوں کو شیپ دینے لگی۔ سجیلا آپی کی دلدوز چیخ پر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ ان کا ہاتھ کٹ چکا تھا۔ ہتھیلی کے درمیان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ ان کی ہتھیلی پر لپیٹا۔ خلیل بھائی بھی اندر سے آ گئے۔ پہلے ہی کہہ رہی تھیں بازار سے لے آئیں، کھانا نہ بنانے کے بہانے کو عملی جامہ پہنا دیا نا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے طنز کے تیر چلا رہے تھے۔ خلیل بھائی، سب ریڈی ہے، اس نے بوکھلا کے وضاحت دی۔ سجیلا آپی آنسوں کو پیتی سلیب کی جانب مڑی۔ 3 بجے دعوت کا بتایا، 4 بجے تک سب چیزیں پوری ہوئیں، 6 بجے سب ریڈی چاہیے تھا۔ میں نے سرسری سے کہا کچھ آئٹمز بازار سے منگوا لیں گے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ سجیلا آپی کو کیسے تسلی دے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے زیادہ تکلیف کس کی ہو رہی ہے؟ سجیلا آپی چوٹ والا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھیں۔ خلیل کے الفاظ کی۔ الفاظ وہ بھالے ہوتے ہیں جو نشتر کی مانند پیوست ہوتے ہیں اور دنوں اندر گڑتے ہی رہتے ہیں۔ سجیلا آپی، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے ڈائننگ چیئر آگے رکھی، اور مجھے بتاتی جائیں، میں ٹیبل سیٹ کرتی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس ذرا سی دیر پر انہیں دوبارہ خلیل بھائی سے کچھ سننا پڑے۔ اس سال گنجائش نہیں تھی۔ اگلے سال ہارویسٹر منگوائیں گے۔ مزدور عورتوں کو ان کی مزدوری دینے کے بعد دل محمد کہہ رہا تھا۔ پارسا اس کی ایمانداری کی قائل ہوئی۔ اس بار ان کے خرچے سے ہونا تھا سب۔ دل محمد جیسے چاہتا ان کا کھلا خرچہ کرواتا مگر اس نے ایک ایک چیز سے پیسہ بچایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پارسا اس سے شدید متاثر ہو رہی تھی۔ اس کے حساب کرنے کے دوران چپکے چپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت کے صاف چہرے پر انتہائی گھنے بالوں والا سر، سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ شال کندھوں پر پڑی تھی۔ لے جی، آج سے زمین بھی میری اور فصل بھی میری۔ مسکراتے ہوئے وہ تفکرانہ کہہ رہا تھا۔ زمین میرے دل کی اور فصل تمہارے رویے کی، پارسا کے دل نے برجستہ کہا۔ مسکراتے ہوئے اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ کیا ہوا؟ دل محمد نے بغور اسے دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ ایک کام کر دیں گے میرا؟ جی جی، حکم کیجیے۔ دل محمد نے سر خم کیا۔ آپ سڑک کے اس پار گاؤں والوں سے کہہ دیجیے گا کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا ہو، فیس کیا لیں گی؟ دل محمد کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ دعائیں؟ وہ کھڑی ہوتے یک لفظی بولی۔ اور کوئی بڑی دعائیں دینا چاہے تو دے سکتا ہے مگر بغیر پڑھے۔ وہ من من کے قدم لیے حویلی کی جانب چل دی۔ دل محمد کی مسکراہٹ اس کے پیروں سے لپٹ لپٹ جاتی تھی۔ اماں پارسا کے ایم فل نہ کرنے کے فیصلے پر بہت خفا ہوئی تھیں اور ٹیوشن والا سر درد یہ تو ان کو بالکل نہ بھایا تھا۔ اماں، پہلے جو پڑھائے اسے تو کارآمد بنا لوں۔ وہ اماں کے گلے میں باہیں ڈالے بولی تھی۔ ماؤں کو پڑھانے کا شوق تھا یا جانے سر سے ذمہ داری اتارنے کو بلا ناگہ بھیجنے لگی تھیں۔ تعداد بڑھتے 50 کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ حویلی کی پچھلی جانب پھاٹک کھول کر پڑھایا کرتی۔ اکثر تو موسم اچھا ہوتا تو پھاٹک کے باہر پیپل کے درخت تلے چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتے۔ مکئی کی فصل تقریباً تیار تھی۔ دل محمد بھی اکا دکا چکر لگا لیا کرتا۔ پارسا کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ تھا، نہ جانے وہ پارسا کے لیے کیا سوچتا تھا۔ قریب 2 دن بعد ہی ٹرالی بھر کے عورتوں کی آئی تھی مکئی چھیلنے۔ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دل محمد کی ذمہ داری تھی۔ خواتین دن بھر مکئی چھیلتیں اور خوش کپیوں میں مگن رہتیں۔ دل محمد رات کو وہیں سویا کرتا۔ پارسا علی کے ہاتھ رات میں چائے بھجوا دیتی۔ 1-2 بار تو کھانا بھی بھیجا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اگلے دن دل محمد نے ایک بھٹے والے کو بلوا لیا۔ سب مزدوروں کو بھٹے کھلائے۔ اس کے اس دن سر میں ہلکا سا درد تھا۔ وہ اندر ہی لیٹی تھی۔ جب نور العین ٹرے میں
भुट्टे नमक लीमू रखे अंदर आई। आपी, अम्मी सब्जियां तुड़वाने गई हैं, ये दिल मोहम्मद भाई ने भेजे हैं, मैंने खा लिए। तुमने क्यों मांगे? खफकी से कहती वो उठी। मांगे थोड़ी ना थे, खुद दरवाज़ा बजा कर देकर गए थे। नूरुलैन बुरा मान के बोली। पारसा ने एक भुट्टा उठाया, तसल्ली से उस पर नमक और लीमू लगाया और खाने बैठी। बाकी हलीमा को पकड़ आई थी कि सबको दे दे। अगले दिन निहार मुँह नमाज की अदायगी के बाद तस्बीह पकड़े उसने हवेली का फाटक खोला ही था कि 2-3 बोरियां लुढ़कीं। वो बुरी तरह डर गई। उसके जहन में बोरी बंद लाश का तस्वुर उभरा। सुबह बखैर। तभी करीब से दिल मोहम्मद की आवाज़ उभरी। ये क्या है? पारसा ने उसी खौफजदा अंदाज से पूछा। ये छलियाँ हैं आप लोगों के लिए। हम इतनी कैसे खाएंगे? पारसा हैरान हुई। दिल मोहम्मद का फलक शुगाफ कहका उभरा। सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, ये बतौर चारा भी इस्तेमाल होती हैं और आटा भी बनता है। अपनी अम्मा से पूछिएगा। ओह अच्छा अच्छा। पारसा ज़रा भी शर्मिंदा दिखाई न पड़ी। अपनी अम्मा से पूछ लीजिएगा, और चाहिए हो तो। उसने खुली ऑफ़र की। और अगर और चाहिए हो तो? पारसा ने शरारत से पूछा। ज़रूर, किसानों के दिल बहुत बड़े होते हैं। उसने भी उसी शरारत से जवाब दिया। खैर है, क्या हुआ है? वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आपी, बहुत बुरा हुआ आज, बल्कि यूँ कहना चाहिए खौफनाक हुआ। पर हुआ क्या? सजीला आपी उसे पानी का ग्लास थमाते हुए बोली। हमारे डिपार्टमेंट में एक लड़की का ताल्लुक वेडरियों के ख़ानदान से था, पर उनकी फैमिली शहर शिफ्ट हो चुकी थी। उनकी माँ ने उसका रिश्ता शहर में कर दिया। बचपन का मंगेतर आज उसे यूनिवर्सिटी से उठा कर ले गया। इतने ज़्यादा गुंडे, राइफलें, गाड़ियाँ, चंद सेकंड लगाए उन्होंने। जब तक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को खबर हुई वो कहाँ के कहाँ जा चुके थे। अल्लाह करे जैसे सारे जहाँ से टक्कर लेकर गया है, ऐसे दुखों, मुसीबतों, आलाइशों के सामने भी उसकी ढाल बना रहे। सजीला आपी ने दिल से दुआ दी। उसका मंगेतर पढ़ा लिखा नहीं था। जहाँ उसकी माँ ने रिश्ता किया था वो ऑफिसर था, लोग कह रहे थे। पढ़ा लिखा होना खुशगवार ज़िंदगी की शर्त अव्वल नहीं। कोऑपरेटिव और ठंडे मिजाज का होना तो शर्त अव्वल हो सकता है। पढ़ा लिखा हो और बीवी को जूते की नोक पर रखे तो बीवी के किस काम की पढ़ाई। देवरानी जेठानी से ना बने तो बंदा दरमियान से दीवार कर लेता है। अगर मर्द से ही ना बने तो दीवार कहाँ से हो। सजीला आपी के लहजे में अपनी ज़िंदगी का दुख बोल रहा था। गंदम की फसल पककर सुनहरी खोशों में ढल चुकी थी। तेज़ धूप की किरणें जब फसल पर पड़ती तो आंखों को घेरा करने वाली रोशनी निकलती। दोपहर में तो अक्सर सोने की फसल का गुमान होता। 2-1 रोज़ जाते तो किटाई शुरू हो जाती। दिल मोहम्मद ने कुछ और ज़मीन ठेके पर ले ली थी, सो वो खासा मसरूफ़ हो गया था। कभी कभार ही दिखाई पड़ता उसकी मेहनत ज़मीन से सोना निकाल रही थी और उसका रवैया और इखलाक ज़ुबान से हीरों की तरह निकलता था। आपी, आप इतनी गर्मी में और भैंसों, मुर्गियों, बकरियों की संगत में पिछले सहन में कैसे वक्त गुजार लेती हैं? नूरुलैन उचक कर ट्रैक्टर की सीट पर बैठती पूछ रही थी। वैसे ही देखो, सुनहरी फसल कितनी अच्छी लग रही है। सुबह कटाई शुरू हो जाएगी तो कितनी रौनक होगी ना। कैसी रौनक? तरह तरह की औरतें, तरह तरह की कहानियाँ। आप औरतों की कहानियाँ छोड़ें, अपनी कहानी का सोचें। अम्मा शदोमत से आपका रिश्ता ढूंढ रही हैं। वैसे कोई पसंद है तो आप मुझे बता सकती हैं। नूरुलैन शरारत से पूछ रही थी। कोई काले कपड़ों और काली शॉल समेत तसव्वुर में लहराया। यूनिवर्सिटी में था। नूरुलैन आगे को झुकी पूछ रही थी। चल हट बदतमीज़। पारसा उसे धप लगाती अंदर की जाने बढ़ी। मजदूर औरतें सुबह सुबह पहुंच गई थीं। पारसा ने बड़ा कूलर निकलवा कर साफ करवा के पानी और बर्फ़ डाल के फाटक के बाहर रखवा दिया। एक चटाई भी बिछवा दी। अंदर जाने को थी कि अपने नाम की पुकार पर रुकी। पहली मुठ काटेंगी आप? दिल मोहम्मद दरांती पकड़े बड़ी आस से पूछ रहा था। कटाई की पहली मुठ को किसी बुजुर्ग या बाबरकत हाथ से कटवाई जाती है ना। पारसा उसकी फरमाइश पर हैरान थी। रीत बदल भी तो सकती है, किसी खास से भी कटवाई जा सकती है। दिल मोहम्मद करीब आकर आहिस्ता से कह रहा था। ना जाने कहाँ से तो सुनहरी पंख पारसा को आन लगे। चंद कदम का फासला गोया हवा में तैरते पार किया। गंदम के खोशों सा सुनहरीपन हर सुहाल था। दिल मोहम्मद ने दरांती पकड़ाई। संभाल के, हाथ ही ना काट लेना, वो ताकीद कर रहा था। आगे बढ़कर खोशे पकड़ने में मदद दी। किसी ट्रांस की सी कैफियत में उसने काटा। बिस्मिल्लाह पढ़ते दरांतियाँ संभाले सभी ख़वातीन आगे बढ़ीं। पारसा पंख लहराती तैरती हुई घर वापस आई। सब कुछ ख्वाब सा था और इस कैफियत से निकलने में 3-4 घंटे लगे। धूप पूरे जोपन पर थी। वो एसी लगे ठंडे कमरे से बाहर निकली। इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो पारसा? अम्मा ने देख लिया। अम्मा, कूलर में देखूं कहीं पानी ख़त्म ना हो गया हो। तुम बैठो, मैं हलीमा से कहती हूँ। अम्मा, बोर हो रही हूँ, थोड़ी गपशप करूँगी। वो इशार करती बाहर की जानिब चल दी। ये लड़की मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। अम्मा ने अफसोस से सर हिलाया। आओ आओ बीबी जी, बैठो।
بچے مفت پڑھانے کے سبب عورتیں کافی عزت کرنے لگی تھیں۔ پارسا ان کے قریب ہی بیٹھ گئی، صبح کی پکی تندور کی روٹی اور اچار مرغوبیت سے کھانے میں مشغول تھی۔ بہت تیز دھوپ اور گرمی ہے، اب دھوپ ڈھلنے کے بعد ہی دوبارہ لگیں گی آپ؟ پارسا قریب بیٹھی عورت سے مخاطب تھی۔ نہیں جی، ابھی دوپٹے بھگو کے سر پر رکھیں گے اور شروع ہو جائیں گے۔ گرمی تو لگتی ہوگی۔ بھوک کی گرمی ہر چیز سے بدتر ہوتی ہے پتر، چند دن کا کام ہے، سال بھر کے دانے اکٹھے ہو جائیں گے، گھر کا آٹا ہوگا، جب چاہے روٹی بنا لی، مرچیں پیاز یا اچار سے کھا لی۔ ایک عمر رسیدہ عورت مخاطب تھی۔ یہ کتنے دانے ملیں گے آپ کو؟ 1 ایکڑ کا 1 من، باقی سب تو 30-35 دیتے ہیں، مگر دل محمد پورے من دیتا ہے تول کے۔ اجنبی عورت کو دل محمد کی ایمانداری پر فخر تھا۔ گرمی واقعی بہت تھی، پارسا کی شرٹ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ سب عورتیں بھی ٹنٹ سمیٹ کر کٹائی کی جانب جا رہی تھیں۔ وہ بھی اٹھ کر اندر کی جانب آ گئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر ذرا کم ہی نکلا کرتی تھی، اور خلیل بھائی کی موجودگی میں تو بہت ہی کم، حالانکہ وہ اس سے تو شفقت سے ہی پیش آتے تھے۔ ابھی بھی کھڑکی سے دیکھا تو وہ سجیلا آپی کی صفائی میں مدد کروا رہے تھے۔ عجیب، پل میں تولا پل میں ماشا ٹائپ تھے۔ وہ اندر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد چائے کی شدید طلب باہر کھینچ لائی۔ خلیل بھائی کہیں جا چکے تھے، جبکہ سجیلا آپی صوفے پر پاؤں سمیٹے بیٹھی تھیں۔ آپا چائے پئیں گی؟ نہیں، ابھی پیا ہے۔ وہ چائے بنا کر ان کے قریب ہی آ بیٹھی۔ کیا ہوا آپی؟ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ سر میں ایک دم سے درد شروع ہو گیا، دبا دوں؟ چائے پی لو۔ وہ اپنے ہاتھ سے دبانے لگیں۔ آپا کچھ فرق محسوس ہوا؟ چائے پینے کے بعد وہ پوچھ رہی تھی۔ ابھی تو نہیں۔ وہ اٹھ کر سجیلا آپی کا سر ہلکے ہاتھ سے دبانے لگی۔ قریب 15 منٹ کے بعد آپی نے اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ ہی بٹھا لیا۔ کچھ فرق ہے؟ ہلکا سا۔ ایسا کرو ٹی وی آن کر دو، دھیان بٹے گا تو شاید ختم ہو جائے۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور ریموٹ لیے صوفے پر آ بیٹھی۔ ایک مشہور ناول پر مبنی ڈرامے کا انتہائی ڈرامائی موڑ چل رہا تھا۔ بھروسہ اور مان ہی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، باقی تو سب مایا ہے رشتوں میں، سجیلا آپی کہہ رہی تھیں۔ آپی مجھے لگتا ہے خلیل بھائی نے آپ کو آواز دی ہے۔ وہ تو اپنے کسی دوست کے ساتھ لون میں بیٹھے ہیں۔ وہ پاؤں نیچے اتار کر چوکنی ہو کر بیٹھی۔ اگر ناگوار نہ گزرے تو اپنے انتہائی اہم ڈرامے کے دوران اٹھ کر گیٹ بند کر لینے کی زحمت فرما لیں گی۔ لاؤنج کے دروازے پر رک کر کہہ کر وہ چلے گئے۔ سجیلا آپی نے بے بسی سے طنز پیا۔ میں جاؤں آپی؟ نہیں، شاید کچھ اور بھی کہنا ہو۔ سجیلا آپی گیٹ بند کر کے آئیں تو صوفے پر چپ بیٹھی رہیں۔ اس کی تو ہمت ہی نہ ہوئی پوچھنے کی، تم نے رہت میں جوتے بیلوں کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے ایسے اس رشتے کو دھویا ہے، کھینچ کھینچ کے، ہانپ ہانپ کے، سجیلا آپی خود کلامی کے انداز سے بتا رہی تھیں۔ رات خوب ہی اندھی آئی تھی۔ تناور درخت پچھاڑیں کھاتے ایک دوسرے کے اوپر گرے جاتے تھے۔ علی ہمیشہ اوپر سوتا تھا۔ آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹاتا آیا، لائٹ چلی گئی، اے سی بند ہو گیا تو سب لاؤنج میں آ گئے۔ اماں نے ایئر کولر آن کر دیا، جس کو جہاں جگہ ملی پڑا رہا۔ ابھی تک سب سو رہے تھے۔ پارسا احتیاط سے سب کو پھلانگتی باہر نکلی۔ لون کی بری حالت تھی، سولر پلیٹ بھی لون میں آ گری تھی، انار کی کچی شاخیں ٹوٹی پڑی تھیں۔ وہ پچھلے صحن کی جانب آئی، جانور سب سہمے بیٹھے تھے۔ پھاٹک کھولا تو 2-3 گندم کے بڑے بڑے گھٹے پھاٹک سے چمٹے بیٹھے تھے۔ پگڈنڈی پر دل محمد کچھ مزدوروں کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ مزدور سب گھٹے سمیٹنے میں لگ گئے۔ صبح بخیر، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ صبح بخیر، یہ ہمارے حصے کے ہیں کیا؟ پارسا گھٹوں کی سمت اشارہ کرتے کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ آپ اتنی گندم کھا لیں گی کیا؟ کیوں؟ یہ گندم بطور چارہ استعمال نہیں ہوتی؟ پارسا برجستہ بولی۔ دل محمد نے دل کھول کر کہکا لگایا۔ پارسا نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ رکھ لیجیے۔ وہ واپسی کے لیے مڑا جب پارسا نے پکارا۔ چند ایک خوشیں چاہیے، ہوم ڈیکور کے لیے کچھ بنانا ہے۔ آپ کو جتنے چاہیے رکھ لیجیے، باقی اٹھوا لوں گا، وہ نرم لہجے میں کہتا مڑ گیا۔ کتنے ہی لمحے سرک گئے، مگر پارسا اسی انداز میں کھڑی رہی۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ آپ کو ایک سین کرتے مہینوں بیت گئے۔ نورالعین اس کے پاس آ کر کندھے سے کندھا ٹکراتی کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ یہی دیکھنا، دیکھتے رہنا اور دیکھتے چلے جانا، اگلی سٹیج کی جانب بڑھیں یار۔ نورالعین دل محمد کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ہمراہی کے راستوں کا علم ہونا بھی تو ضروری ہے نا؟ پارسا لب بھینچتے ہوئے بولی۔ یہ کون سا مشکل ہے دل بھائی؟ نورالعین نے اونچی سی آنکھ لگائی۔ پارسا نے خفاسی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی؟ وہ قدرے قریب آ کر بولا۔ آپ کی کہیں بات چل رہی ہے یا منگنی وغیرہ ہو چکی ہے؟ نورالعین نڈر سے اس کے پاس جا کر بولی۔ نہیں، کیوں؟ وہ حیران نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، یہ پارسا پوچھ رہی تھی۔ نورالعین کندھے اچکاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پاگل! پارسا بوکھلا کے اس کے پیچھے لپکی۔ سارا دن مارے کفت کے پارسا باہر ہی نہ نکلی۔ دوپہر ڈھلے زعیمہ آئی، دل محمد کی چھوٹی بہن۔ بچپن میں یہ لوگ جب ننیال آتے تو خوب سب بچے مل کر کھیلتے۔ سڑک کے اس پار ان کے نانا کا گھر تھا۔ چند سالوں پہلے دل محمد ددیال سمیت یہیں شفٹ ہو گئے تھے۔ بھیا آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں،
زیمہ اشتیاق سے بتا رہی تھی۔ میری؟ کیوں؟ پارسا حیران ہوئی۔ وہ کہتے ہیں لڑکیوں کو آپ سا ہونا چاہیے، پڑھی لکھی مگر سادہ، ذہین اور سلجھی ہوئی، اسٹائلش اور حیادار۔ اس قدر وضاحت کر رکھی تھی دل محمد نے گھر میں اس کی۔ چند ایک باتوں اور خاطرداری کے بعد زیمہ جانے کے لیے اٹھی۔ گاؤں میں رسم تھی، پیڑ چکوائی کا بیٹی بہن کو نیک دیا جاتا ہے۔ زیمہ اسے لیے آئی ہوئی تھی۔ خاصا رش رہا تھا آج۔ مزدوروں کو ان کی مزدوری بطور گندم دی جا رہی تھی۔ لوڈر پر گندم لوڈ کی جا رہی تھی۔ کیا ملا ہے پیڑ چکوائی پر؟ پھاٹک کے قریب پہنچتے پارسا نے پوچھا۔ بھائی کی پاکٹ میں ہے سب، وہ مصروف تھے، میں آپ کی طرف چلی آئی۔ پارسا اسے خدا حافظ بول کر مڑنے کو تھی جب اس کی نگاہیں دل محمد کی نگاہوں سے ملی۔ اتنی دور سے بھی دل محمد کی نگاہیں اسے کچھ کہتے ہوئے دکھائی دیں۔ پارسا نے تیزی سے اندر آئی، آنکھیں زور سے میچ کر کھولی۔ بکری نے کل ہی بچے دیے تھے۔ چھوٹے انتہائی شرارتی میمنے پورے صحن میں بھاگے پھرتے تھے۔ مرغی اپنے چوزے پروں میں دبائے غصے سے دیکھتی تھی۔ اس نے ایک میمنے کو پکڑنا چاہا مگر وہ تیزی سے نکل گیا۔ پارسا آپی، پیچھے کہیں سے آواز آئی۔ یہ دل محمد نے دیا ہے پیڑ چکوائی پر، وہ کالے رنگ کا باکس آگے کرتے ہوئے بولی۔ وائٹ گولڈ کا فیروزہ جڑا بریسلٹ تھا، انتہائی خوبصورت ہے۔ پارسا کو حقیقتاً اچھا لگا تھا۔ میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں۔ واپس مڑتے وہ کہہ رہی تھی۔ علی؟ رات سونے کے لیے سب لیٹے تھے جب اس نے علی کو پکارا۔ سب کا الگ الگ روم تھا مگر سوتے سب بڑے کمرے میں اماں کے پاس تھے۔ جی؟ علی نے لیٹے ہوئے موبائل سے نگاہیں اٹھائیں۔ چھوڑو تم ACCA، زمینداری کر لو۔ پیڑ چکوائی پر میں تم سے وائٹ گولڈ کا سیٹ لوں گی۔ بہنا، اتنے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ تم سیدھا رستہ اپناؤ، شادی کرو اور منہ دکھائی بٹورو۔ علی نے موبائل پر نگاہیں جمائے جواب دیا۔ نورالعین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اماں بھی مسکرا دیں۔ بدتمیز۔ وہ کروٹ بدلے لیٹ گئی۔ وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو سجیلا آپا البمز کھولے بیٹھی تھیں۔ چینج کر کے چائے بنا کے وہ ان کے پاس ہی آ بیٹھی۔ سجیلا آپا کے کالج اور اسکول کے زمانے کی تصاویر تھیں۔ ہر ایک تصویر میں ایک ہی چیز کامن تھی، سجیلا آپا کی بے ساختہ ہنسی کی۔ ہر تصویر میں مسرتیں، کھلکھلاہٹیں، مسکراہٹیں نمایاں تھیں۔ اس نے البم سے ایک تصویر نکالی اور سجیلا آپا کے چہرے کے ساتھ لگائی۔ اصل کون سی ہے؟ وہ دونوں پر غور فرما رہی تھی۔ ظاہر ہے۔ سجیلا آپا نے اس کا تصویر والا ہاتھ ہٹایا۔ پھر یہ مسکراہٹ کہاں ہے؟ وہ ان کی مسکراتی تصویر پہ انگلی بجاتی پوچھ رہی تھی۔ یہ شادی کے بعد شوہر تعین کرتا ہے، ہونی بھی ہے کہ نہیں، اگر ہونی ہے تو کتنی۔ آپ شادی سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تو زندگی کا خوبصورت موڑ ہوتا ہے۔ موڑ تو واقعی خوبصورت ہوتا ہے مگر موڑ کے بعد کا علم کیسے ہوتا ہے کہ موڑ کے بعد آنے والا رستہ خوشگوار ہوگا یا پرخطر؟ تمہیں پتہ ہے مرد اگر ذرا سا بھی میٹھا ہو تو عورت شیریں بن جاتی ہے، بالکل شہد، باتیں موتی کی لڑیاں، کام مصری کی ڈالیاں۔ جبکہ مرد کڑوا ہو تو عورت تھور ہو جاتی ہے، بالکل کیکر کا درخت، نوکیلا اور سیاہ، ببول سی بدرنگ۔ کڑوا مرد عورت کی مٹھاس پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ تمہیں اگر اختیار ملے زندگی کا ساتھی چننے کا تو تم تعلیم اور شکل ایک طرف رکھنا، میٹھے مرد کا انتخاب کرنا۔ تصاویر سمیٹتے ہوئے آپی اپنا تجزیہ بتا رہی تھیں۔ پارسا، آج کچھ لوگ آنے ہیں، نورالعین کے ساتھ مل کر کھانا بنا دینا، روٹیاں حلیمہ سے کہنا تندور میں لگا دے۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئی ہی تھی جب اماں اس کے پاس آ کر کہہ رہی تھیں۔ کون لوگ اماں؟ گاؤں کے بزرگ ہیں، کچھ معاملات طے کرنے ہیں، اور ہاں، اماں جاتے جاتے پلٹیں، چائنیز کڑاہی وغیرہ مت بنانے بیٹھ جانا، سبزیاں قیمہ چکن وغیرہ بنانا۔ اوکے۔ پارسا وہیں بیٹھی مینیو ترتیب دینے لگی۔ آپ ہی جو بنوانا ہے جلدی بنوا لیں، میں نے نیا ڈرامہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، پوری 10 قسطیں دیکھنی ہیں آج۔ نورالعین جلدی مچائی آئی۔ تم مٹن کا قورمہ اور چکن بھنڈیاں بنا دینا، باقی سب میں خود دیکھ لوں گی۔ حلیمہ سے سب کٹوا دیں اور دھلوا دیں، میں آ کر بنا دوں گی۔ وہ یوں ہی جلدی جلدی کہتی اندر چل دی۔ پارسا نے فریج سے دودھ نکالا اور رنگین سوئیاں مٹھی بھر ڈال کر بوائل ہونے کو رکھا۔ ایک دو بوائل آنے پر الائچی اور کپ بھر کر کھویا ڈالا۔ باریک سوئیوں کو توڑ کر بالکل چاول جتنا کر کے ڈالا۔ پکنے تک میوہ جات ہلکے دیسی گھی میں بھون لیے۔ باؤل میں کھیر ڈال کر میوہ جات سجائے اور بڑے برتن میں پانی میں رکھے۔ حلیمہ، آنا ذرا میرے ساتھ، بھنڈیاں، پودینہ، دھنیا وغیرہ توڑ لائیں۔ واہ جی، عجیب ہی ہے، اب تو ہر موسم میں ہر سبزی ملتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ بھنڈیاں اس موسم کی تو نہیں پر اگ بھی رہی ہیں اور پک بھی رہی ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے حلیمہ کہہ رہی تھی۔ تم توڑو سب، میں ادھر ہی ہوں، سڑک پر بھی ٹریفک ہے اور میں چادر بھی نہیں لائی۔ پارسا وہیں گیٹ کے قریب رکی۔ چہل قدمی کرتے اس کی نظر دور سڑک کی جانب اٹھی۔ جانی پہچانی سی جیپ آ رہی تھی، دل محمد کی جیپ۔ پارسا کو محسوس ہوا اس نے اسے دیکھ کر رفتار آہستہ کی تھی۔ وہ بے ساختہ رک موڑ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے دل محمد پر غصہ آیا تھا، بے تحاشا غصہ، مگر کیوں اور کس بات پر وہ جان نہ پائی یا جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔
بندہ کسی کو امید دلائے ہی نہ، یا دلائے تو پھر اظہار میں دیر نہ کرے۔ لیکن اس نے امید دلائی ہی کب تھی؟ دماغ نے سوال کیا۔ مسکرانا اور دیکھتے رہنا بھی تو امید ہی ہوا۔ دل نے کمزور سی تعویل دی تھی۔ کھانا بنا کر برتنوں میں ڈال کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی، نہا کر لیٹ گئی۔ تمہیں پتہ ہے مہمانوں میں کون کون ہے؟ کچی پکی سی نیند سے گلابی آنکھیں کھولے پارسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ولی محمد، دل محمد کے دادا جی، مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ میں پارسا ہوں، نورالعین پرجوش انداز میں بتا رہی تھی۔ پارسا خاموشی سے بنا تاثر رہی، پھر بال سمیٹ کر دوپٹہ لیے باہر آئی۔ سفید دھوتیوں، قمیصوں اور پگڑیوں میں گاؤں کے 3-4 بزرگ رخصت لینے کو تھے۔ سب گیٹ سے نکلے تو ولی محمد واپس مڑا۔ اچھا تو یہ پارسا بیٹیا ہے؟ وہ پارسا کے سر پر ہاتھ رکھے بولے۔ جی، اماں نے جواب دیا۔ تو آج سے یہ ہماری بیٹیاں ہوئیں۔ انہوں نے 5-5 ہزار کے 2 نوٹ نکال کے اسے تھمانے چاہے۔ کیا مطلب بھائی صاحب؟ اماں بری طرح حیران ہوئی۔ اپنے پوتے دل محمد کے لیے پارسا بیٹیا کا ہاتھ مانگتا ہوں، وہ سوالی ہوئے۔ بھائی صاحب، کچھ چیزیں اپنے ریت و رواج کے ساتھ ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں، آپ باقاعدہ طور پر آئیے گا۔ اماں نے پیسے واپس تھماتے ہوئے معذرت چاہی۔ معاف کرنا بہن، اس جلد بازی کے لیے۔ وہ شرمندہ ہوتے رخصت ہوئے۔ رات لیٹتے وقت ان بزرگان کے آنے کا مقصد بتلاتی رہیں۔ جس بات کا پارسا کو انتظار تھا وہ انہوں نے کر کے نہ دی۔ ساری رات پارسا کروٹوں پر رہی۔ کچی ڈوریوں سے میں نے تو باندھ لے۔ پارسا نے تحمل سے سنتے کروٹ بدلی۔ کسانوں کی چوائس اطاولہ سے عاطف تک جا پہنچی ہے، واہ! سوچتے ہوئے پارسا نے کروٹ بدلی۔ ایک رکشے والے اور ٹریکٹر والے دونوں سمجھ سے باہر تھے کہ یہ اتنا اونچا میوزک لگاتے آخر کس کے لیے ہیں۔ خود تو انہیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اپنے انجن کی آواز سے دوسروں کا نہ جانے کیوں سر کھپاتے ہیں۔ پارسا نے ایک اور کروٹ بدلی۔ نہ ٹریکٹر بند ہوا، نہ میوزک، اور نہ پارسا کی کروٹوں کی پریڈ۔ صبح اٹھی تو طبیعت بوجھل سی تھی۔ آج نہ سویرے اٹھ پائی، نہ سحر خیزی سے محسوس ہو پائی تھی۔ لاؤنج میں بے ڈھنگ کے انداز میں لیٹی تھی جب اماں نے کچن سے آواز دی، پارسا پچھلا پھاٹک کھول دو، انور چارہ لے کر آتا ہی ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی اور ڈھیلے قدموں چلتی پھاٹک تک آئی۔ پھاٹک کھول کر مڑنے کو تھی جب دل محمد کی آواز سنائی دی، پلیز بات سنیے گا۔ جی۔ وہ یوں ہی رخ موڑے کھڑی تھی۔ وہ کل دادا جی آئے تھے، انہوں نے کچھ کہا، کوئی بات کی؟ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے صبری و بے قراری تھی۔ جی، کیا بات؟ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ہم نے اچھا حل نکالا۔ کورٹ میں ایویں اتنے سال اور پیسہ برباد کیا، آخر میں صلح پر ہی بات ختم ہوئی، پارسا نے سرسری لہجے میں بتایا۔ بس اور کچھ نہیں کہا؟ دل محمد کو مایوسی ہوئی۔ کہا نا۔ کیا؟ وہ بے تابی سے بولا، کہہ رہے تھے جو زمین کے اندر ٹیوب ویل ہے وہ بھی بیچ دیں آپ لوگوں کو۔ لہجہ اس کو تپانے والا تھا۔ میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی؟ وہ اٹلا کے بولی۔ کیا کہا تھا؟ کہہ رہے تھے میرا پوتا بہت محنتی اور ذمہ دار ہے، تو سڑک پار والی زمین بھی اسی کو ٹھیکے پر دے دیں۔ کھرلی کنارے بیٹھی پاؤں جھلاتے وہ بتا رہی تھی۔ پارسا، انہوں نے میرے اور تمہارے رشتے کی کوئی بات کی؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ جو بات پوتا نہ کہہ سکا وہ دادے سے ہو پاتی؟ وہ خفگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پوری رات 1 ایکڑ پر ہل چلا کر زمین کھوکھلی کرتی کہ گانے کے بول آپ تک پہنچ پائیں۔ ہر حربہ استعمال کر لینا ہے پر سیدھا رستہ نہیں اپنانا۔ وہ چڑھتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ کل رات آئیں گے سب، آج خوب سوچ لینا، دل محمد نے پیچھے سے کہا۔ وہ لاؤنج میں بے دہانی سے ٹی وی پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی جب ایک مگ اس کے سامنے لہرایا گیا۔ پارسا نے چونک کر دیکھا، اماں اس کے لیے چائے لائی تھیں، ایک مگ ان کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ اس نے صوفے پر سیٹ ہو کر بیٹھتے ان کے لیے جگہ بنائی۔ دل محمد کے پروپوزل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ چسکیاں لیتے اماں پوچھ رہی تھیں۔ وہ نگاہیں جھکائے مگ کے کنارے انگلیاں پھیرتی رہی۔ دیکھو پارسا، میں زیادہ پڑھی لکھی تھی نا، تمہارے ابو کی بیماری میں نے کٹھن وقت جھیلا اور ان کی وفات کے بعد بہت سے مقدمے جھیلے، تب بھی علی کو اور تم سب کو ایسے معاملات سے دور ہی رکھا۔ میں چاہتی تھی تم سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، معاشرے کی سنگینیوں سے آگاہ رہو۔ دل محمد اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، تمہارے اس کے لیے نرم جذبات سے بھی میں آگاہ ہوں، لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اماں مایوسی سے خاموش ہوئیں۔ اماں، وہ میرے دل کا حال جان لیتا ہے، میری آنکھوں کی زبان پڑھ لیتا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی کیے خلیل بھائی کو دیکھا ہے، سجیلا آپی کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی حد آمیز ہوتا تھا۔ انہیں اپنی پڑھائی کا اتنا ذوق تھا کہ سجیلا آپی کے ساتھ بالکل صفر ہو جاتی تھی۔ دل محمد کا مزدور عورتوں کے ساتھ رویہ خلیل بھائی کی اپنی بیوی سے رویے سے بہت بہتر ہے۔ اگر میری ماننی ہے تو خوش ہوں، اگر آپ کی ماننی ہے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اماں نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما۔ بیٹا، ان کے ساتھ ہمارا سالوں مقدمہ چلتا رہا ہے، بس یہ ایک بات خوفزدہ کرتی ہے، دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔
یہ بات اب ختم ہو چکی ہے، پلیز اسے دل سے نکال دیجیے۔ نورالعین صوفے کے بازو پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہیں منع کر کے آئی تھی، اہم بات کرنی ہے، 1 گھنٹے سے پہلے مت آنا۔ اماں خفا ہوئی، مجھ سے کچھ ڈھکا چھپا تھوڑی ہے اماں، بی ایس آنرس کر رہی ہوں، بچی نہیں ہوں۔ پھر کل آئیں تو ہاں کہہ دوں؟ اماں تذبذب کا شکار تھیں۔ ہاں کیوں اماں، قبول ہے بہتر رہے گا، وہ بھی 3 بار۔ وہ پھر سے شرارتاً گویا ہوئی۔ نورالعین، اماں نے تنبیہ کی۔ پارسا ہلکے انگوری رنگ کی انگرکھا سٹائل فراک میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نورالعین، حلیمہ اور اماں نے سب انتظامات دیکھے تھے۔ مغرب کے فوراً بعد وہ لوگ آئے تھے، دل محمد، اس کی امی، بہن زئیمہ، پھپھو اور دادی جی۔ پارسا اپنے کمرے میں ہی رہی تھی، تھوڑی دیر میں زئیمہ بھی آ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جیسی بھابھی پورے پنڈ میں کسی کی نہیں ہے، زئیمہ بھول پن سے کہہ رہی تھی۔ سچی؟ پاس سے گزرتی نورالعین نے تصدیق چاہی۔ زئیمہ نے اس بات میں سر ہلایا، پر تمہاری بھابھی جیسی میری ایک بہن ہے، نورالعین کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ زئیمہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر بات سمجھ میں آنے پر کھلکھلا دی، آپ کو میرا بریسلیٹ اچھا لگا تھا نا، اب پیر چکوائی پر بھائی آپ کو بھی بنوا دیں گے، وہ تو بہن یا بیٹی کو دیتے ہیں۔ پارسا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ویسے بھی آپ کو پیر چکوائی کی کیا ضرورت، یہ 16 ایکڑ بھائی آپ کے نام لگوا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ پارسا بری طرح چونکی۔ بھائی منہ دکھائی میں آپ کو یہ والی زمین دینے والے ہیں، اس لیے آج نکاح کی تاریخ بھی ساتھ مانگ لیں گے۔ او نو، یہ تو سرپرائز تھا۔ آپ بھائی کو بتائیں گی تو نہیں نا؟ پلیز ڈونٹ وری۔ پارسا نے اندرونی جذبات پر قابو پاتے ہوئے تسلی دی، بالکل بھی شو مت کروائیے گا انہیں، منت کے سے لہجے میں کہتی زئیمہ باہر نکلی۔ امی کو یہ زمین بہت عزیز تھی، ابا نے شادی کے ابتدائی دنوں میں اس زمین پر بہت محنت کی تھی، خود کاشتکاری کرتے، ساری رات جب دھان کی فصل کو پانی لگتا ابا ساری رات جاگتے، اکثر اماں بھی چلی آتی۔ تم کیوں آ گئیں؟ بچے اکیلے سوئے ہیں، اٹھ گئے تو تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ اماں مسکرا دیتی، ابھی ابھی سوئے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ پکی نیند سوئیں گے۔ دیکھ، تجھے دیکھ کر مسکرانے لگی ہے فصل۔ ابا کی بات پر ہوا سے ہلتی دھان کی کچی نوکیز ڈنڈیوں کو دیکھ کر اماں بھی کھلکھلا اٹھتی۔ گھر قریب ہونے کے باوجود ابا گرمیوں کی لمبی دوپہروں کو کھانا گھر کھانے آتے تھے، نہ ہی سوتے۔ اماں تندور پر تازہ روٹیاں لگا دیتی، لسی میں برف ڈالتی، تازہ توڑ کے پکائی گئی سبزی کا سالن اور اچار وہیں لے جاتی، اور اکثر تو خفا ہوتی، اپنے بال بچوں کو اکیلا چھوڑ کر کیسے آتا۔ ابا بے بسی سے وضاحت دیتے۔ ایسی کتنی ہی یادیں اماں کی اس زمین سے وابستہ تھیں، اتنے لمبے کیس کی پیروی بھی کی، زمین کے وسط میں جائے نماز بچھا کے نفل پڑھے تھے کیس جیتنے کے، مگر اب پچھلے پھاٹک کی جانب بہت ہی کم آتی، اگر کبھی آتی بھی تو آنکھوں میں یادیں نمی بن کر امڑ آتی۔ نورالعین ہولے سے کھنکھاری اور کسی کو اندر آنے کا اشارہ دیا، چند منٹس کو ہی غنیمت جانیے گا۔ نورالعین تنبیہ کرتی باہر نکلی۔ کیسی ہو؟ بیڈ کے سامنے صوفے پر بیٹھتا دل محمد بولا، اللہ کا شکر ہے۔ وہ دھیمے سروں گویا ہوئی، اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ وہ بھی ہولے سے گویا ہوا۔ پارسا نے حیرانی سے دیکھا تو مسکرا دیا۔ کئی ایک لمحے خاموشی کے نظر ہوئے، تبھی پارسا بولی، ٹریکٹر پر گانے ہی لگا دیتے، احوال اور انداز بیاں کا پتہ چلتا۔ دل محمد بے ساختہ ہنسا اور پھر اپنے ازلی دھیمے پن سے بولا، کہنے کو بہت کچھ ہے اور کرنے کو بہت وعدے ہیں، کہنے کے لیے وقت مناسب نہیں اور کرنے والا بتا نہیں سکتا، آپ کو سب خود دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ باتیں سنو ذرا، اور ابھی اماں کہتی ہیں یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ پارسا نے جل کر دل میں سوچا، میں بس آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ کسان کا دل بھی کسان کی فصل کی مانند تھا، بظاہر خوش نما، مگر ٹٹول کر چیک کرنا پڑتا تھا۔ سجیلا آپی، آپ کا بہت شکریہ۔ پارسا انہیں دل میں ڈھیروں دعائیں دیتی بولی، آپ کی نصیحتوں نے ایک اچھے شخص کا انتخاب کرنے میں مدد دی، جو بہت بڑی تھیوری سمجھ اور پڑھ نہیں سکتا، مگر آپ کی اس کی ذات خواہشات کو نہ صرف پڑھ لیتا ہے بلکہ سمجھ تو بے حد لیتا ہے۔ زندگی گزارنے، انجوائے کرنے اور جینے کو یہی بہت ہے۔ ختم شد